السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حجت حدیث سیریز کا آج یہ ہمارا چوتھا پروگرام ہے، اور آج ہم پھر بات کریں گے ایک اور نئے شبے کے بارے میں۔ بعض لوگوں کو یہ شبہ ہوا ہے اور وہ اس شبے کو پیش کرتے ہیں کہ خود قرآن میں اللہ تعالیٰ نے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں اور حدیثوں کی پیروی سے اور ان پر عمل کرنے سے منع کیا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے سورہ اعراف آیت نمبر 3، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونہ اولیاء قلیلا ما تذکرون، کہ تم اس کی پیروی کرو جو تمہارے رب کی طرف سے اتارا گیا ہے، نازل کیا گیا ہے، اور اس کے علاوہ دوسرے سرپرستوں کی پیروی مت کرو۔ تو یہ آیت بتا رہی ہے کہ صرف اس چیز کی پیروی کرنی چاہیے جو تمہارے رب کی طرف سے اتاری گئی ہے، اس کو چھوڑ کر دوسری چیزوں کی پیروی نہیں کرنی چاہیے، اور دوسری چیزوں میں حدیث بھی شامل ہے۔ ایسے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے اولم ينظروا في ملكوت السماوات والارض وما خلق الله من شيء وان عسى ان يكون قد اقترب اجلهم فبأي حديث بعده يؤمنون، سورہ اعراف آیت نمبر 185۔ کیا ان لوگوں نے آسمان و زمین کے نظام میں غور نہیں کیا اور ان چیزوں پر غور نہیں کیا جو اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہیں؟ اور کیا ان لوگوں نے اس پر بھی غور نہیں کیا کہ ہو سکتا ہے ان کا وقت مقرر قریب آ چکا ہو؟ آخر اس کے بعد یہ کون سی بات پر ایمان لائیں گے؟ تو یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ اس کے بعد، یعنی قرآن کے بعد اور کس بات پر ایمان لائیں گے؟ کیا قرآن پر ایمان لانا کافی نہیں ہے؟ قرآن کے بعد دوسری چیزوں پر ایمان لانے کی کیا ضرورت ہے؟ اور ظاہر بات ہے دوسری چیزوں میں حدیث بھی شامل ہے، سنت بھی شامل ہے۔ تو یہ دونوں آیتیں بتا رہی ہیں کہ سنت رسول اللہ پر ایمان مت لاؤ اور اپنی زندگی میں اس پر عمل مت کرو۔ اس پر عمل کرنا اور اس پر ایمان لانا اور اس کی پیروی کرنا یہ ایک طرح کی گمراہی ہے۔ اس شبے کو سن کر خود بخود آپ کے ذہن میں یہ بات آئی ہوگی کہ یہ شبہ بلا وجہ کا ہے، اس کی تو کوئی بنیادی نہیں ہے، کوئی سر پیر نہیں ہے۔ کچھ شبے واقعتاً ہوتے ہیں اور ہیں جن کے بارے میں آدمی سوچتا ہے اور غور کرتا ہے، تو ان کی کوئی نہ کوئی بنیاد ہوتی ہے۔ لیکن یہ بات کہنا کہ خود قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ کے رسول کی سنتوں کی پیروی مت کرو، یہ بات تو کسی بھی طرح کسی سمجھدار آدمی کی عقل میں نہیں آ سکتی ہے۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ حضور پاک علیہ السلام کو رسول بنا کر بھیجے بھی اور پھر یہ بھی کہہ دے کہ بھائی ان کی کوئی بات قبول مت کرنا، ان سے تم کچھ مت لینا؟ اگر اس بات کو جو ہے صحیح مان لیا جائے تو پھر تو جو چیز بالکل نہیں لینی چاہیے اللہ کے رسول سے وہ قرآن ہے۔ پھر قرآن کس بنیاد پر آپ سے لیا جائے گا؟ پھر تو قرآن بھی آپ سے نہیں لینا چاہیے۔ تو یہ ممکن نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ رسول کو بھیجا اور پھر یہ کہتے کہ اس کی بات مت ماننا، اس کے طریقے کی پیروی مت کرنا۔ پھر آخر بھائی رسول کو بھیجنے کا مقصد کیا ہے؟ اور جہاں تک ان دو آیتوں کی بات ہے تو ان دونوں آیتوں سے زبردستی کا مطلب نکالنے کی کوشش کی گئی ہے، جبکہ یہ دونوں آیتیں تو حضور پاک علیہ السلام کے طریقے اور سنت کی پیروی پر ہم کو آمادہ کر رہی ہیں اور زیادہ زور دے رہی ہیں۔ چنانچہ ان آیتوں کا مطلب کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونہ اولیاء، کہ جو تمہارے رب کی طرف سے جو طریقہ، جو دین نازل کیا گیا ہے، جو قرآن نازل کیا گیا ہے، اس کی پیروی کرو اور اس کے علاوہ دوسری چیزوں کی پیروی مت کرو۔ اللہ کی طرف سے قرآن نازل کیا گیا ہے، اللہ کی طرف سے دین نازل کیا گیا ہے، اور دین جو ہے وہ قرآن اور حدیث دونوں سے مل کر بنتا ہے، دونوں کا مجموعہ ہے۔ اسی وجہ سے مفسرین نے اس آیت کی تشریح یہی کی ہے کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ حضور پاک علیہ السلام کے طریقے کی پیروی کا حکم فرما رہے ہیں اور آپ کے علاوہ دوسروں کے طریقے کی پیروی سے منع فرما رہے ہیں۔ چنانچہ حافظ ابن کثیر فرماتے ہیں کہ اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ اس نبی امی کے نقش قدم کی پیروی کرو جو تمہارے پاس وہ کتاب لے کر آیا ہے، جو کتاب اس رب کی طرف سے اتاری گئی جو ہر چیز کا مالک اور رب ہے، اور اس کے علاوہ دوسروں کی پیروی مت کرو، یعنی اس کے طریقے کی پیروی کو چھوڑ کر دوسروں کے طریقے کی پیروی کرنے والے مت بن جاؤ، ورنہ پھر تم اللہ کا حکم چھوڑنے والے بن جاؤ گے اور دوسروں کے حکم کو ماننے والے بن جاؤ گے۔ ایسے امام قرطبی فرماتے ہیں کہ اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ کتاب اور سنت کی پیروی کرو۔ تو یہ دو آیتیں تو اس بات کی تاکید کر رہی ہیں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آیت کی پیروی کرو، ان کے علاوہ کسی اور کی پیروی مت کرو۔ اور یہ جو دوسری آیت ہے وَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ، کہ اس کے بعد یہ اور کس چیز پر ایمان لائیں گے؟ تو اس کا مطلب یہی ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سمجھانے کے بعد، ان کے ڈرانے کے بعد، ان کے آگاہ کرنے کے بعد آخر یہ کس بات پر ایمان لائیں گے؟ کیا ان کا ڈرانا، ان کا آگاہ کرنا ان کے لیے کافی نہیں ہو رہا ہے؟ جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ڈرانے اور سمجھانے کے باوجود ہی ایمان نہیں لا رہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں، کیونکہ اس قرآن نے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین نے ان کے سامنے تمام دلائل رکھ دیے، ان کے سامنے آسمان و زمین کی
تخلیق کا نمونہ بھی ہے. ان کے سامنے یہ بات بھی ہے کہ ہو سکتا ہے ان کی موت کا وقت قریب آ گیا ہو. دنیا جہاں کی اور مخلوقات جو اللہ تعالیٰ نے پیدا کی سبھی اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں, لیکن اس کے باوجود یہ نصیحت حاصل نہیں کر رہے ہیں. جب یہ اس بات کے ذریعے سے نصیحت حاصل نہیں کر رہے ہیں تو آخر کس چیز کے ذریعے سے نصیحت حاصل کریں گے؟ تو ان آیتوں میں تو حضور پاک علیہ السلام کی تنبیہ, آپ کے آگاہ کرنے اور آپ کی باتوں کو سمجھنے کی دعوت دی جا رہی ہے. اور جو لوگ شبہ پیش کر رہے ہیں وہ زبردستی کا اس سے مطلب نکال رہے ہیں. اگر ایسا ہوتا کہ حضور پاک علیہ السلام کی باتوں پر عمل کرنے سے اور آپ کے ارشادات کو ماننے سے منع کیا جا رہا ہوتا تو قرآن کی ذرا یہ والی آیت دیکھیے, سورہ اعراف آیت نمبر 157, لمبی آیت ہے. الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندهم فی التوراۃ والانجیل یأمرهم بالمعروف وینہاہم عن المنکر ویحل لهم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث ویضع عنہم اصرہم والاغلال التي كانت علیہم. اور آگے تک پڑھتے چلے جائیے. ان آیتوں میں اللہ تعالیٰ آپ کے بارے میں 4 فعل خاص طور سے ارشاد فرما رہے ہیں. ایک تو یہ کہ یأمر, یہ نبی حکم دیتے ہیں. ینہا, یہ نبی منع کرتے ہیں, روکتے ہیں. یحل, یہ نبی حلال کرتے ہیں ان کے لیے. یحرم, یہ نبی حرام کرتے ہیں ان کے لیے. تو جب اللہ تعالیٰ خود حضور پاک علیہ السلام کی خصوصیات ہی بیان فرما رہے ہیں کہ یہ حکم بھی دیتے ہیں چیزوں کا, یہ منع بھی کرتے ہیں چیزوں سے, یہ حلال بھی کرتے ہیں کچھ چیزوں کو اور یہ حرام بھی کرتے ہیں کچھ چیزوں کو, تو اللہ تعالیٰ تو آپ کے بارے میں یہ ارشاد فرما رہے ہیں اس جگہ. اس کا مطلب اس کے سوا اور کیا ہے؟ کیا جو آپ حکم فرما رہے ہیں اس کو مانا جائے, جو آپ جن چیزوں سے روک رہے ہیں ان سے روکا جائے, جن چیزوں کو آپ حلال ٹھہرا رہے ہیں ان کو حلال سمجھا جائے, اور جن چیزوں کو آپ حرام بتا رہے ہیں ان کے استعمال سے گریز کیا جائے. اس کے علاوہ اور کیا مطلب ہے؟ جب اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ ہمارا نبی یہ کام کر رہا ہے تو کیا مطلب ہے اس کا؟ اس کا مطلب یہی تو ہے کہ ہمارا نبی جو کام کر رہا ہے وہ ماننے ہیں, اس کو ماننا چاہیے. تو یہ بلا وجہ کا ایک ایسا شبہ ہے جس کو مطلب کوئی بھی سمجھدار آدمی تسلیم نہیں کر سکتا ہے کہ قرآن میں اللہ کے رسول علیہ السلام کی پیروی سے منع کیا گیا ہو. یہ بات کسی بھی سمجھدار آدمی کی عقل میں آ ہی نہیں سکتی ہے. تو خلاصہ یہ ہے کہ یہ شبہ اس لائق بھی نہیں ہے کہ اس پر توجہ دی جائے. سچی بات یہ جو ہر آدمی سمجھتا ہے کہ جب رسول کو بھیجا جاتا ہے تو رسول جو ڈائریکٹ اللہ کی طرف سے پیغام لے کر آتا ہے وہ بھی قابل اتباع ہوتا ہے, لائق اتباع ہوتا ہے, اور وہ جو اپنی طرف سے باتیں بتاتا ہے وہ بھی جو ہے لائق اتباع ہوتی ہے. ممکن ہی نہیں ہے کہ رسول کی صرف ان باتوں کو مانا جائے جو گویا کہ ڈائریکٹ وحی کی شکل میں ہے, جو اللہ کی طرف سے ہیں ڈائریکٹ, اور جو نبی جو باتیں وہ اپنی طرف سے بتا رہے ہیں بطور شریعت کے, بطور دین کے, ان کی پیروی نہ کی جائے. حالانکہ یہ بات پیچھے گزر چکی ہے کہ نبی بطور شریعت کے جو باتیں بتاتے ہیں وہ بھی اللہ کی طرف سے ہوتی ہیں, وہ بھی وحی ہوتی ہیں. تو ان 4 افعال پر آپ غور کیجئے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے بارے میں فرما رہے ہیں کہ ہمارا نبی حکم بھی دیتا ہے, منع بھی کرتا ہے, حلال بھی کرتا ہے, حرام بھی کرتا ہے. اللہ تعالیٰ اپنے نبی کے بارے میں یہ 4 باتیں ارشاد فرما رہے ہیں. تو کیا مطلب ہے اس کا؟ مطلب یہ کہ ہمارا نبی جو یہ چاروں کام کر رہا ہے اس کو مانو, ورنہ پھر اللہ تعالیٰ اس کو اپنے نبی کی خوبیوں میں کیوں بیان کرتا؟ ایک طرف اللہ تعالیٰ اپنے نبی کی خوبی بیان فرما رہے ہیں کہ وہ حکم بھی دیتے ہیں اور منع بھی کرتے ہیں, اور دوسری طرف آپ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے نبی کی پیروی سے منع کریں گے. تو یہ تو عجیب و غریب بات ہے, کوئی بھی سمجھدار آدمی اس کو تسلیم نہیں کر سکتا ہے. تو بہرحال خلاصہ یہ ہے کہ قرآن میں تو آپ کے طریقے کی اور آپ کی باتوں کی پیروی کا حکم دیا گیا ہے, اور آپ کے طریقے کو چھوڑنا, آپ کی سنتوں کو چھوڑنا, اس کو گمراہی قرار دیا گیا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح سمجھ نصیب فرمائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.